آج تک کے نیوز اینکر روہت سردانہ کا انتقال ہو گیا، یہ خبر آپ لوگوں کو پتہ چل چکی ہوگی۔ کچھ ضروری باتیں ہیں جو میں آپ لوگوں سے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا اور سمجھیے گا، دوسروں تک شیئر کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ کچھ چیزیں ہر دھرم کے نزدیک ایسی ہوتی ہیں کہ اگر ان پر عمل کیا جائے تو لوگ آپ کی تعریف کرتے ہیں، جیسے کہ سچ بولنا اور نفرت کو ختم کرنا، بھائی چارے کو قائم کرنا، محبت پھیلانا، غریبوں کی مدد کرنا، ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا اور ہر دھرم کی عزت کرنا، اور دھرم کے جو مقدس لوگ ہوتے ہیں، مقدس شخصیات ہوتی ہیں، ان کی عزت کرنا، ان کا احترام کرنا، یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہر دھرم کے نزدیک کامن ہوتی ہیں۔ اگر ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کوئی بھی ہو، جو ان چیزوں پر عمل کرتا ہے تو اس کو اچھا انسان کہا جاتا ہے، اور وہ اگر دنیا سے چلا جائے تو اس کے دنیا سے جانے کے بعد لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کو مس کرتے ہیں۔ یار بندہ بڑا اچھا تھا، بندہ بڑا اچھا تھا، اخلاق بہت اچھے تھے اس کے، محبت پھیلانے والا بندہ تھا اور بڑا بھائی چارہ تھا اس کے اندر، بھائی وہ سچ بولنے والا تھا، نفرت کو ختم کرتا تھا بھائی، لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہر دھرم کے نزدیک بری ہوتی ہیں، جیسے کہ جھوٹ بولنا، نفرت پھیلانا اور دھرموں کو آپس میں لڑانا، کسی خاص کمیونٹی کو ٹارگیٹ کرنا، دھرم کی جو مقدس شخصیات ہیں ان کے بارے میں زبان کا غلط استعمال کرنا، ان کے بارے میں بھدے الفاظ استعمال کرنا، یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر کوئی شخص ان چیزوں پر عمل کرنے والا ہو، مان لیجیے وہ نفرت پھیلاتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، کسی خاص کمیونٹی کو ٹارگیٹ کرتا ہے اور ظلم کو بڑھاوا دیتا ہے، ملک میں نفرت کا ماحول گرم کرتا ہے، اگر وہ ایسا بندہ ہے تو وہ چاہے مسلمان ہو، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، کوئی بھی ہو، جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو لوگ یہی کہتے ہیں بھائی بڑا نالائق قسم کا آدمی تھا، ارے بڑا جھوٹا تھا، ہر ٹائم لوگوں کو لڑاتا رہتا تھا، بس اپنے فائدے کے لیے، اپنے سے بڑوں کو خوش کرنے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتا تھا، ارے اچھا ہی ہوا یار وہ دنیا سے چلا گیا، یہی کہتے ہیں نا۔ تو کچھ چیزیں جو ہیں نا وہ ہر دھرم کے نزدیک ایسی ہوتی ہیں کہ ان پر اگر آپ عمل کرو گے تو پھر آپ ہندو ہو یا مسلمان ہو یا سکھ ہو یا عیسائی ہو، کوئی بھی ہو آپ، لوگ آپ کی تعریف کریں گے۔ اور کچھ چیزیں ہر دھرم کے نزدیک مطلب کامن ہوتی ہیں وہ پوری دنیا میں، اگر آپ ان پر عمل کرو گے تو آپ چاہے ہندو ہو، مسلمان ہو، عیسائی ہو، سکھ ہو، اس سے مطلب نہیں ہے، لیکن وہ چیزیں بری ہوتی ہیں، معاشرے میں ان کو برا سمجھا جاتا ہے۔ آپ جب دنیا سے چلے جاؤ گے تو لوگ یہی کہیں گے اچھا ہوا دھرتی کا بوجھ کم ہو گیا۔ اب آئیے بات کرتے ہیں روہت سردانہ کے بارے میں۔ ان کا ایک ٹویٹ تھا، اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، اینٹ ہیں، پتھر ہیں، تیزاب ہے، پیٹرول بم ہے، چاقو ہے، تلوار ہے اور بندوق ہے، اور 14 بچوں کی فوج بھی ہے، بس کاغذ ہی نہیں ہے۔ اندازہ آپ کر سکتے ہیں کہ ان کے جانے پر کیا کریں گے لوگ، آپ خود ہی فیصلہ کیجیے گا۔ اور آپ لوگوں نے یہ سارے پوسٹ فیس بک پر دیکھ ہی لیے ہوں گے، اور ان کی جو ہیڈنگ چلا کرتی تھیں جب یہ نیوز سناتے تھے، کیسی ہیڈنگ ہوتی تھی، آئیے دیکھیے آپ، جماعت والوں سامنے آؤ۔ اور جب نظام الدین میں کورونا کے مریض نکلے تھے نا تو کیسا وبال پھیلایا تھا، اور انہوں نے کس طرح سے مسلم کمیونٹی کو ٹارگیٹ کیا تھا، وہ بھی آپ لوگوں کو یاد ہوگا۔ مسلم مکت بھارت، ایسا لگ رہا تھا جیسے مسلمان تو اس دیش کے ناگرک ہی نہیں ہیں، مسلم مکت بھارت، یہ ہیڈنگیں تھیں، یعنی نفرت کا ایک ماحول پھیلایا گیا تھا، نفرت کا ماحول بنایا گیا تھا، نفرت پھیلائی جا رہی تھی، ایک خاص کمیونٹی کو ٹارگیٹ کیا جا رہا تھا، اور ایسا ماحول بنایا جا رہا تھا کھینچا تانی والا کہ بھائی چارہ ختم ہو، نفرت عام ہو۔ اور ظاہر ہے یہ ساری چیزیں جھوٹ تھیں، جس کو عدالت نے بھی ایکسیپٹ کیا کہ کورونا جو ہے وہ جماعت والوں کی وجہ سے نہیں پھیلا ہے، بلکہ جماعت والوں کو باعزت بری کیا تھا کورٹ نے۔ یہ ساری چیزیں نیوز والوں نے تو نہیں دکھائیں، لیکن یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو پتہ ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے۔ بہرحال اس طرح کی اور بھی ہیڈنگز ہیں جو آپ لوگوں نے دیکھی ہوں گی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کسی کے انتقال پر خوشیاں منائی جائیں، غلط ہے، کسی کے بھی مرنے پر جشن منانا اور خوشیاں منانا اس کی اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا ہے۔ خاص طور پر ہم انڈیا میں رہتے ہیں، اور انڈیا جیسے ملک میں ہم اس طرح سے ریئیکٹ کریں، سوشل میڈیا پر خوشیوں والے پوسٹ شیئر کریں، یہ کسی بھی طرح سے مناسب نہیں ہے، یہ انسانیت کے بھی خلاف ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جیسا میں نے کہا کہ جب آپ ان چیزوں پر عمل کرتے ہیں جس سے آپ معاشرے میں برے کہے جاتے ہیں، آپ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یار یہ بندہ تو جھوٹ پھیلاتا ہے،
یار یہ تو ہے ہی چاٹوکارتا، پترکارتا، اور یہ تو ہے ہی جو ہے وہ دلال ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ تو ظلم کے خلاف کبھی بولتا ہی نہیں ہے، یہ تو جو ہے نفرت ہی پھیلاتا ہے، اس کو تو بس پیسہ چاہیے، اس کو تو بس سرکار کو خوش کر رہے ہیں۔ جب اس طرح کا آپ کا کام ہوتا ہے، جیسے میں نے کہا کہ بہت ساری چیزیں کامن ہوتی ہیں ہر مذہب کے درمیان، ہر مذہب کے نزدیک بہت ساری چیزیں کامن ہوتی ہیں۔ آپ اگر بری چیزوں پر عمل کرو گے تو ظاہر ہے آپ کے جانے کے بعد لوگ آپ کی تعریف تو نہیں کریں گے، یہی کہیں گے اچھا ہوا چلا گیا۔ تو کاش میڈیا سچ بولنے لگے تو لوگ آج بھی اس کو اپنے سر پر بٹھا سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو نفرت پھیلاتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو صرف جھوٹ پھیلاتے ہیں، بہت سارے لوگ وہ ہیں جو ایک خاص کمیونٹی کے خلاف ہی اپنی آواز اٹھاتے ہیں، بہت سارے لوگ وہ بھی ہیں جو مسلمان اور اسلام کی جو مقدس شخصیات ہیں ان کے بارے میں نازیبہ الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ روہت سردانہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، حضرت مریم کے بارے میں جو بدتمیزی کی تھی اور جو گستاخی کی تھی وہ بھی آپ کو پتہ ہوگی، اس کو میں اپنی زبان پر لانا مناسب نہیں سمجھتا ہوں۔ اب ظاہر ہے جب اس طرح کی حرکتیں ہوں گی تو آپ جب دنیا سے جائیں گے تو بھائی لوگ خوشیاں تو منائیں گے، اچھا ہوا نالائق، جھوٹا، مکار، کمینہ قسم کا آدمی چلا گیا۔ اگر اس کے الٹ ہم نے محبت عام کی ہو، ہم نے نفرتیں ختم کی ہوں، ہم نے بھائی چارہ عام کیا ہو، ہم نے سچ بولا ہو، تو ہم چاہے ہندو ہوں، ہم چاہے مسلمان ہوں، ہم چاہے سکھ ہوں، ہم چاہے عیسائی ہوں، لوگ ہمارے جانے کے بعد ہمیں مس کرتے ہیں، لوگ ہماری تعریف کرتے ہیں۔ جیسے آپ جانتے ہیں بہت سارے ایسے پترکار ہیں جیسے رویش کمار ہیں، اور نیوز 24 کے بھی ایک پترکار ہیں، آج لوگ ان کی تعریف کرتے ہیں، حالانکہ وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ سچ بول رہے ہیں، وہ نفرت نہیں پھیلا رہے ہیں، بلکہ وہ بھائی چارے کو عام کر رہے ہیں، وہ سچائی بیان کر رہے ہیں، لوگ آج ان کی تعریف کرتے ہیں۔ ہمارے فیروز آباد میں بھی ایک ڈاکٹر تھے، ڈاکٹر ونود، حالانکہ غیر مسلم تھے، ہندو تھے، لیکن لوگوں کی مدد کے لیے اگر 2 بجے بھی ان کے ہاں کوئی پیشنٹ پہنچ جاتا تھا اور اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے، کوئی اور پرابلم ہوتی تھی، وہ اپنا آرام، سکون، اطمینان سب کچھ قربان کر کے اس کو دیکھا کرتے تھے، اور اگر پیسے نہیں ہوتے تھے تو وہ فری میں بھی اس کا علاج کر دیا کرتے تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو کیا مسلم، کیا ہندو، کیا سکھ، کیا عیسائی، ہر کمیونٹی کے لوگ جو ہیں وہ افسوس میں تھے اور یہ کہہ رہے تھے بھئی ایک بڑا اچھا انسان چلا گیا، لوگ اس کو مس کرتے رہے۔ اب تک مہینوں گزر چکے اس کے انتقال کو، لیکن آج تک لوگ اس کو مس کرتے ہیں، کہہ رہے بھائی بڑا انسانوں کی خدمت کرنے والا بندہ تھا، ارے بھائی بڑا دل میں درد رکھتا تھا وہ، لوگ آج بھی یاد کرتے ہیں۔ اسی لیے میری گزارش صرف اتنی ہے کہ ہم ایسا انسان بنیں کہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو لوگ ہماری تعریف کر رہے ہوں، ہم ایسا کام کر کے جائیں کہ ہم مسلمان ہوں لیکن ہماری تعریفیں غیر مسلم بھی کر رہا ہو، ہم ایسا کام کر کے جائیں کہ آپ ہندو ہو، ٹھیک ہے آپ ہندو ہو، لیکن جب آپ چلے جاؤ اس دنیا سے تو آپ کا پڑوس میں رہنے والا مسلمان بھی آپ کی تعریف کر رہا ہو، اور آپ سکھ ہو تو آپ جب اس دنیا سے چلے جاؤ تو لوگ آپ کی تعریف کر رہے ہوں۔ ہمیں ایسا کام کرنا چاہیے۔ مجھے امید ہے یہ کچھ باتیں میں نے آپ لوگوں سے شیئر کی، مجھے امید ہے جو میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔